قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ اقتدار میں آئیں گے تو ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. دیکھو بات سنو، اندازہ لگاؤ، یہ اسمبلی کے اراکین بات کر رہے ہیں کہ ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. سود یہاں سے شروع کرو نا. سود تو ہماری حکومتیں اس پہ پل رہی ہیں، یہ پورا ملک سود پہ چل رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو آپ کے ہاں بلز وغیرہ آتے ہیں، ڈیو ڈیٹ اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا سرچارج یا جو بھی ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اس کے انہوں نے کئی نام ایجاد کر لیے ہیں. میں حیران ہوتا وہ سود ہے. اچھا، اب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ اقتدار میں آئیں گے تو ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. سبحان اللہ. یہ رانا ثناءاللہ نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کہ ہم جب تک انہیں فٹ رکھیں گے اندر، جب تک رکھ سکتے ہیں رکھیں گے، چونکہ اگر یہ باہر آ گئے تو پھر ہمارا حشر نشر کر دیں گے. یہ رانا ثناءاللہ کا ہے، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسری طرف دیکھو، گنڈاسا پور صاحب فرماتے ہیں عوام پہ اتنا ظلم نہ کرو کہ کل ہم سے بدلہ لینے کا مطالبہ کریں. تم لیڈر ہو، کریں بھی تو ان کو سمجھاؤ، انہیں فتح مکہ کی یاد دلاؤ. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاستدانوں کی پوری کمیونٹی بددعائے ہوئے لوگوں کی، چونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے، اس لیے میں سب سے زیادہ ان کے خلاف بھونکتا ہوں. ان کے لیے بات سنو، کسی ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے، فوجی کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، فنکار کے لیے قائدین، رہنما، لیڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور تم نے تو لیڈ کرنا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اچھا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ لوگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، فتح مکہ بھول گئے؟ وہ سود سمیت بدلہ لیتے. عشق رسول کے دعوت کیا کہا ابھی میں نے؟ قائد اعظم فوٹو نہیں لگی ہیں، فلانا فوٹو لگی ہیں نہیں لگی ہیں کی ہے وہی کوئی گل منی تسی؟ فوٹو نہیں لگی، اپنے سامنے جھانکو. یونٹی فیتھ، اس کے 3 لفظ کوئی پریکٹس نہیں کرتا اس ملک میں. ڈسپلن نام کی اور نماز کا بنیادی مقصد ہے ڈسپلن، ورنہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اوقات مقرر ہیں. لیکن نہیں، یہ چبل لوگ ہیں. یہ پوری کی پوری کمیونٹی پالیٹیشنز کی یہ بددعائی ہوئی ہے. ان کے بھیجوں میں پتہ نہیں، ان کے مغزوں میں بھیجوں کے علاوہ کیا ہے. گندی جرابیں رکھی ہوئی، انہوں نے کیا ٹھونسا ہوا ہے وہاں. اچھا، فتح مکہ کے صدقے معاف کرو، اس کے لیے قدرتی دیکھو بات سنو، یہ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں سیرت النبی. میرا خیال ہے کہ جو کوئی بندہ 5ویں 7ویں 10ویں 8ویں پاس بھی ہوگا، اس نے سیرت پہ 1 2 4 کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی تو کوئی 10 20 50 صفحے ہی پڑھے ہوں گے. کون سا مسلمان ہے جسے لکھنا پڑھنا آتا ہو اور فتح مکہ یاد ہے؟ اور کن کن کو معاف؟ اب تم نے یہی کچھ کرنا ہے. اس کی وجہ ایک قبائلی سا معاشرہ ہے، نہیں پاگل سے لوگ، انتقام لینا ہے. بالکل لو، بہت اچھی بات ہے. ایک آخری بات سن لو. ایک دفعہ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے تلواروں کے ساتھ، ایک مارا گیا. صحابہ نے ہمارے آقا سے پوچھا کہ حضور یہ جنتی یا، انہوں نے کہا دونوں جہنمی. تو صحابہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا حضور جو مر گیا، جو قتل ہو گیا، وہ بھی جہنمی؟ تو کرنے والا تو سمجھ آتا ہے. تو آپ نے کہا جو قتل ہوا ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیں. وہ زیادہ تگڑا تھا، اس نے مار لیا. دونوں جہنمی. تو اگر ان حضور کے فرمودات کی روشنی میں اپنی شکلیں دیکھے تو میرا خیال ہے انتہائی مکروہ دکھائی دیں گی. یہ تو نام نہاد رہنما، قائدین، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. قائدین، لیڈر، رہنما. چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان، یہ محاورہ صدیوں پرانا ہے، اب پنجابی کا ہے. چلو صحیح، ٹھیک ہے. حسن صاحب نیکسٹ چلتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مانتا ہوں ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ایک بڑا اضافہ ہے، جیسے جیسے قرضوں کی ادائیگی ہوگی یہ صورتحال بہتر ہوگی. سبحان اللہ. یار
فضول جی گل ہے. مطلب مانتا ہوں, اچھا تو نہ مان بھائی, یہ باہر بارش ہو رہی ہے, میں مانتا ہوں بارش ہو رہی ہے, اچھا میں نہیں بھی مانتا تو وہ تو ہو رہی ہے, غرق ہو گئے لوگ, تم کہو گے کہ نہیں میں مانتا ہوں, منڈن منڈن کی فرق پہنتا. اچھا جنہوں نے قرضہ واپس لینا ہے انہوں نے تو تمہاری تون توڑ کے لینا ہے. تو تمہارا تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں تو وہ ہے, یہ تو صرف وفاقی وزیر خزانہ. اچھا ادھر وہ باس جڑا ہے وہ کہندا ہے اشاریے تو فلانا اسٹاک ایکسچینج ادھر ادھر. اچھا موٹی گل کرو, اشاریہ ایک ہی عوام, اگر وہ خوش ہیں, سکھی ہیں, پرسکون ہیں, تو ایسی تیسی تواڈے اشاریاں دی عوام ایک اشاریہ. اچھا وزیر خزانہ کا بیان اب پتہ نہیں انہوں نے لاڈی کی ہے, کوئی چونڈی وڈی ہے وزیر اعظم نے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. وہ کہندے ساڈے کہندے ونگے منہ تے چبیاں خبراں. سو ونگے ہاتھ تے پولیس مقابلے, یا ونگی کیا ونگیاں لتاں پولیس مقابلے, سارا چھوڑو ہے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ہی مختلف ہیں. وہ پتہ نہیں وزیر اعظم ہاؤس چوڑے جڑے انہوں پتہ نہیں باہر یا جھوٹ بول دینے, بے خبر ہیں تب بھی قصوروار ہیں, اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ قصوروار ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے. اشاریہ ایک اشاریے فلانے ہیں, پتہ نہیں یہ مترجم بھی انہاں دے اکاؤنٹ چول ہوندے. اشاریے کدے ہوئے 25 کروڑ اشاریے نے, ادھے خطے غربتیں نے اشاریے, تو تواڈے اشاریاں نو اسی چٹھنا. اور میں اکثر وہ ان کا کیا نام تھا ان کا, پاکستان کے یوسفی صاحب, ان کا ایک جملہ کمال کا ہے, پاکستان کی پوری تاریخ اس میں آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ, ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ, تے او دا پیو کیڑا ہوندا ہے سرکاری اعداد و شمار. تو کچھ تے لکو ہی نہیں سکتے. چلو بہت خوب. چلیں ایسا صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی کے بعد اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 50 روپے تک بڑھ گئی ہے. چلو کوئی گل نہیں یار, ٹھیک ہے. دیکھو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں عوام سستے ہیں, صرف لوگ سستے ہیں. مار دیو, چک لاؤ, ذلیل کر دیو, پرچے دے دیو, حوالات بند کر لو, وہ شکایت کرن گیا ہوئے انہوں چکے اندر سٹ لاؤ, بارگین کرو. میں نے چند دن پہلے ایک دیکھا, ایک ماڑا سا ہی چینل ہے, حیران رہ گیا میں. پشاور میں پورے کا پورا تھانہ اے سی شیسی لگے ہوئے, بجلی کی چوری, کوئی میٹر نہیں. اب بتاؤ یہ کہاں کیا ہے؟ ہاں اشتہارات میں سب اچھا ہے, کیونکہ یہ ایک اشتہاری حکومت ہے. آہا اپنے جملے پہ ہی نا مجھے سرور آ گیا. اشتہاری حکومت کہتے ہیں نا, فلاں بندہ اشتہاری ہے, وہ سر تے نہ انعام ہے, یہ حکومت ہی اشتہاری ہے. وہاں سب ٹھیک. سبحان اللہ بھائی, واہ, شاباش حسن صاحب, ویری گڈ. ہاں جی ٹھیک ہے. حسن صاحب, شاہ محمود قریشی کی رہائی سے متعلق بعض حلقوں میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاہ صاحب کو پی ٹی آئی کی کمان سونپی جا سکتی ہے اور انہیں بانی کا متبادل بنا کر پیش کیا جائے گا. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل کا میں نے یہ بیان پڑھا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کی رہائی جو ہے وہ انتہائی ٹیکنیکل بنیادوں پہ ممکن ہوئی ہے, کسی نے کوئی فیور نہیں کی. بہرحال میں تو لا نہیں جانتا, جو پڑھا تھا وہ آپ سے اب چلتے ہیں آگے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عمران کی ریپلیسمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو.